بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام اور ان کی ذہانت۔ وہ عید کا دن تھا، ہر طرف چہل پہل تھی، لوگ عمدہ لباس پہنے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھروں کی طرف رواں دواں تھے تاکہ گھر والوں کو عید کی مبارکباد دے سکے، لیکن ایک ایسا بھی نوجوان تھا جس کے قدم اپنے گھر کی بجائے کسی اور سمت اٹھ رہے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ نوجوان اپنے گھر والوں سے خفا تھا یا اسے کسی دوست یا رشتہ دار سے ملنا تھا یا کسی تفریح کے لیے جانا تھا، بلکہ وہ نوجوان ایک بہت بڑے عالم کے مکان پر جا کر رک گیا۔ نوجوان نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گیا۔ عالم نے نوجوان سے پوچھا، تم عید کی نماز پڑھ کر گھر نہیں گئے؟ نہیں، نوجوان نے جواب دیا۔ کچھ کھا لو؟ عالم نے کہا، جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ نوجوان نے کہا، پھر کیا ارادہ ہے؟ عالم نے پوچھا، حدیث بیان فرمائیے۔ نوجوان نے جواب دیا۔ بزرگ نے اس نوجوان کو کتاب لانے کا حکم دیا۔ نوجوان کتاب نکال کر لایا۔ بزرگ نے 40 حدیثیں بیان کی۔ نوجوان نے کہا، اور فرمائیے۔ نوجوان کتاب نکال کر لایا۔ بزرگ نے 40 حدیثیں بیان کی۔ نوجوان نے کہا، اور فرمائیے۔ یہ کافی ہیں۔ بزرگ نے فرمایا، اگر تم نے یہی حدیثیں یاد کر لی تو تمہارا شمار حفاظ میں ہوگا۔ میں نے یاد کر لی۔ نوجوان نے انکشاف کیا۔ بزرگ نے نوجوان کے ہاتھ سے کتاب لے لی اور فرمایا، بیان کرو۔ نوجوان نے وہ تمام 40 حدیثیں لفظ بہ لفظ بیان کر دیں جو ابھی چند لمحے قبل بزرگ نے ان کے سامنے بیان کی تھیں۔ بزرگ کے لبوں کو جانشین ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ، تم علم حدیث کے بلند پایہ عالم بنو گے۔ یہ نوجوان تھے مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، جو آگے چل کر امام مالک کہلائے، اور وہ بزرگ تھے امام بن شہاب الزہری، جن سے علم کے حصول کے لیے حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ نماز عید کے بعد گھر چلے جائیں۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق، میں نے سوچا کہ آج ایسا دن ہے کہ امام بن شہاب فارغ ہوں گے، اس لیے ان کے پاس چلا گیا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ شوق، جستجو، تڑپ اور لگن تھی جس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ کے اماموں میں بلند مرتبہ فائز کیا۔ آپ کی پوری زندگی ایک روشن مینار کی مانند ہے جس سے آنے والی نسلیں نور کی کرنیں لے کر اپنی سیرتوں کو منور کر سکتی ہیں۔ شیطان کو خوف میں مبتلا کرنے والی چیز، شیطان ذاکر غافل آدمی ہے۔ اس کے دل میں نورانیت کی وجہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دل تجلیات ربانی کی گزرگاہ بن چکا ہوتا ہے۔ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے جواب میں ایک لکڑی اٹھائی اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ اس وقت غیب سے آواز آئی کہ یہ مردود اس لکڑی سے نہیں ڈرتا، بلکہ یہ دل کے نور سے ڈرتا ہے۔ گویا جس کا دل جتنا زیادہ نورانی ہوگا، شیطان اتنا ہی اس بندے سے ڈرے گا۔